المنظمة في الخارج إلى الطبيعة الكلية مخالفة في الحقيقة لجسمية العناصر المنظمة في الخارج إلى الطبيعة العنصرية، ويكون مطلق الجسمية عرضا عاما أو طبيعة جنسية مشتركة بين الجسميات المتخالفة الحقائق، وانحصار ما به التخالف بين الجسميات في تلك الأمور الخارجة عنها المضافة إليها بحسب الخارج ممنوع لا بد له من دليل. وقد يقال أن الجسمية طبيعة نوعية، لكن لا نسلم وجوب تساوي أفرادها لا نسلم وجوب تساوي أفرادها في الحاجة إلى المادة، وإنما يكون كذلك لو كانت محتاجة إلى المادة بذاتها، وهو ممنوع لجواز أن يكون الاحتياج إليها لتشخصها، فإن الطبيعة مختلفة بالتشخصات كما أن الطبيعة الجنسية مختلفة بالفصول، فكما جاز اختلاف مقتضى الطبيعة الجنسية بحسب اختلاف الفصول، فلما لا يجوز اختلاف مقتضى الطبيعة النوعية بحسب اختلاف التشخصات. ایک دو لکیریں ہیں، فصل تک پڑھ لو اس کو. ويجاب عنه بأن نعلم بالضرورة أن الحاجة إلى المادة ليست من جهة هذه الجسمية وتلك الجسمية وهذه الجسمية، إنما هي الطبيعة الجسمية وهذيتها. فلما لم يكن الهداية دخل فلما لم يكن للهذية دخل في الحاجة إلى المادة كان الحاجة إلى المادة أمرا لا يعرضها إلا لذاتها. فتأمل. اچھا، اب واستدل الشیخ سے شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول استدلال میں جو نقل کیا کہ صورت جسمیہ کیا ہے؟ ماہیت نوعیہ ہے، کہ یہاں پر اختلاف جو اس کے افراد میں ہے وہ بالخارجیات ہے. ہاں، تو جہاں بھی اس کے افراد میں اختلاف بالخارجیات ہو وہ طبیعت نوعیہ ہوتی ہے. یاد ہے کل والا سبق؟ اس کا میر حسین میرجی رحمۃ اللہ علیہ رد کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وفیہ نظر، شیخ کے اس قول میں نظر. میر حسین میرجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں شیخ بابا، تمہاری بات سے یہ معلوم ہوا کہ صورت جسمیہ کے افراد میں اختلاف منحصر ہے امور خارجیہ میں. شیخ بابا کے کلام سے کیا معلوم ہوا کہ صورت جسمیہ کے افراد میں جو اختلاف ہے وہ منحصر ہے کس میں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک احتمال اور ہے، اس کا پہلے رد کرو تو پھر یہ انحصار جو ہے وہ ثابت ہو جائے. ایک احتمال یہ ہے کہ میاں دیکھو صورت جسمیہ کے ساتھ منظم ہو گئی
صورت فلکیہ. تو اختلاف آ گیا، فلک بن گیا. صورت جسمیہ کے ساتھ صورت عنصریہ لگ گئی تو جسم عنصری بن گیا. یہ افراد ہے نا، صورت جسمیہ کے افراد ہیں. تو میں یہ جو صورت جسمیہ کے افراد بنتے ہیں، صورت عنصریہ لگ جاتی ہے تو جسم عنصری بنتا ہے. صورت فلکیہ لگ جاتی ہے تو فلک بن جاتا ہے. ہاں، جس قسم کی صورت لگتی ہے نوعہ کی تو اسی قسم کا جسم بن جاتا ہے. تو یہ اختلاف تو آ گیا نا، صورت جسمیہ کے افراد میں اختلاف تو مختلف صورتوں کے لگ جانے کی وجہ سے اختلاف تو آ گیا. تو اس اختلاف کی نسبت صورت فلکیہ یا صورت عنصریہ کی طرف کیوں نہیں کرتے ہو؟ سمجھ آئیے؟ ہو سکتا ہے یہ جو اختلاف آیا میاں یہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ کوئی امر خارجی آ گیا. امر خارجی کی طرف سے آیا، وہ تو صورت جسمیہ کے ساتھ صورت فلکیہ لگ گئی. تو سمجھو کہ صورت فلکیہ فصل ہے، صورت جسمیہ جنس ہے اور صورت فلکیہ فصل ہے، تو جسم فلکی بن گیا. جیسے حیوان جنس ہے تو ناطق فصل ہے، تو فصل ساتھ لگ گیا تو انسان بن گیا. نہیں سمجھے ہو؟ تو حیوان جنس ہے نا، اسی طرح صورت جسمیہ جنس ہے اور صورت فلکیہ اس کی فصل ہے، وہ لگ گیا ساتھ تو جسم فلکی بن گیا. نہیں سمجھے ہو؟ صورت عنصریہ صورت جسمیہ کے ساتھ لگ گئی، صورت عنصریہ تو جسم عنصری بن گیا. تو میاں یہ احتمال ہے، اس اختلافات، یہ جو اختلاف آیا جس میں عنصری بنا جس میں فلکی بنا، یہ جو اختلاف آیا افراد میں صورت جسمیہ کے، اس اختلاف کی نسبت اسی صورت فلکیہ کی طرف کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی صورت عنصریہ کی طرف کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ تم کہتے ہو کہ امور خارجیہ سے اختلاف آتا ہے. امور خارجیہ ادھر کدھر سے آیا ہے؟ سمجھے ہو؟ تو یہ احتمال ہے کہ اختلاف فی الافراد کی نسبت امور خارجیہ کی طرف نہ ہو بلکہ ان صورتوں کی طرف ہو، اور ان صورتوں کو فصل مانا جائے اور صورت جسمیہ کو جنس مانا جائے. سمجھے ہو؟ تو صورت جسمیہ کی ماہیت نوعیہ ثابت ہو گئی. سمجھ میں آ گئی ہے شیخ صاحب؟ یہ احتمال ہے یہاں پر کہ ہو سکتا ہے کہ افراد میں اختلاف فصول کی وجہ سے ہو، امور خارجیہ کی وجہ سے نہ ہو. جیسے یہ ہے تو پہلے اس احتمال کو باطل کرو کہ افراد میں جو اختلاف ہے وہ فصول کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. تو یہ احتمال تم نے باطل کیا، تو ویسے نتیجہ نکال دیا کہ بس اختلاف فی الافراد جو ہے صورت جسمیہ کے وہ منحصر ہے کس میں؟ امور خارجیہ میں. کدھر منحصر ہے امور خارجیہ میں؟ نہیں سمجھے ہو؟ پیش ہوئی ترجمہ کرو. وفیہ نظر، کلام شیخ میں نظر ہے. لجواز ان تکون جسمیت الفلک المنضمۃ فی الخارج الی الطبیعۃ الفلکیۃ، کہ جائز ہے
کہ صورت جسمیہ جو فلک کی ہے جو منظم ہو گئی ہے خارج میں طبیعت فلکیہ کے ساتھ، صورت فلکیہ کے ساتھ، یہ مخالف ہو حقیقت جسمیہ میں، یعنی صورت جسمیہ میں، اور صورت جسمیہ مخالف ہو حقیقت جسمیہ میں، کس کا مخالف ہو؟ عناصر منظمہ کا فی الخارج، کس کے ساتھ منظم؟ الی الطبیعت العنصریہ، جب وہ صورت جسمیہ منظم ہو گئی صورت عنصریہ، یعنی طبیعت عنصریہ سے مراد صورت عنصریہ کے ساتھ ہو، تو اب یہ دو چیزیں بنی کہ نہیں بنی؟ ادھر صورت جسمیہ منظم ہو گئی کس کے ساتھ؟ صورت فلکیہ کے ساتھ، تو کیا بنا؟ جسم فلکی۔ ادھر وہی صورت جسمیہ منظم ہو گئی صورت عنصریہ کے ساتھ، تو کیا بنا؟ جسم عنصری۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب دونوں میں تخالف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تخالف کس کی وجہ سے ہے؟ کسی امر خارجی کی وجہ سے۔ یہ تخالف اس صورت کے انضمام کی وجہ سے، کہ صورت فلکی الگ گئی وہاں پر، تو جسم فلکی بن گئی۔ تو جسم فلکی مخالف ہے نا کس کا؟ جسم عنصری کا۔ تو یہ جو مخالفت ہے یہ تو میاں وَيَكُونُ مطلق الجسمیت عرضا عاما، اور مطلق صورت جسمیہ عرض عام بنے، او طبیعتاً جنسیتاً، یا جنس بنے مشترکتاً بین الجسمیات المتخالفت الحقائق، اور وہ جنس بنے اور مشترک ہو متخالفت الحقائق جنس اجسام میں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِنْحِصَارُ مَا بِهِ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْجِسْمِيَّاتِ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ الْخَارِجَةِ عَنْهَا، اور یہ حصر کا دعویٰ کرنا کہ میں یہ جو مخالفت ہے جسمیات میں کہ ایک جسم دوسرے کا مخالف ہے، اس مخالفت کے انحصار کا دعویٰ کرنا فی تلک الامور الخارجۃ عنہا، انہی امور خارجیہ میں، جیسے شیخ نے کیا۔ کہتے یہ تو میاں المنضافۃ الیہا، جو امور خارجیہ صورت جسمیہ کے ساتھ لگ گئی ہیں بحسب الخارج، تو کہتے یہ انحصار کا دعویٰ کیا ہے؟ ممنوع، کہ جس صورت جسمیہ کے افراد میں اختلاف جو ہے وہ صرف اور صرف امور خارجیہ کی وجہ سے، یہ انحصار ہم نہیں مانتے۔ ممنوع لا بد له من دلیل، دلیل لاؤ۔ شیخ بابا ایسا نہیں کلام چلے گا، سمجھا گئی ہے؟ لہذا پہلے اس احتمال کو باطل کرو تو آپ کا انحصار پھر ثابت ہوگا۔ تو یہ تم نے باطل کیا اس احتمال کو، سمجھا گئی ہے؟ اے شیوخ، کھوپڑی کے اندر کچھ جا رہی ہے شے کہ نہیں؟ لہذا شیخ کا کلام جو ہے وہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال نکال دیا نا میر حسین میبزی نے، تو استدلال کو، شیخ کے استدلال کو ختم کر دیا۔ صاحب یہ فلک اور عنصریہ یہ بھی تو امور خارجیہ ہیں، تو نیچے جائے کہ منظم بابا ایسا تو ناطق بھی امور خارجیہ میں سے ہے، حیوان سے ہے، فصل خارج ہوتا ہے جنس سے، اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو شیخ آپ؟ ناطق داخل حیوان میں، لیکن فصل تو ہے نا۔ لیکن جو پہلے بات کی تھی کہ جو صورت جسمیہ کے اندر مابعد امتیاز ہے وہ اسی کی وجہ سے امور خارجیہ کی وجہ سے، عوارض خارجیہ، تشخصات خارجیہ، امور خارجیہ سے وہ مراد ہے، تشخصات کل نہیں گزرا، سمجھے ہو شیخا؟ یہ جب احتمال نکال دیا میر حسین میبزی نے
تو شیخ کے دلیل کو اڑا دیا، لہذا صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ثابت نہ ہوئی. سمجھے ہو؟ جب ماہیت نوعیہ ثابت نہ ہوئی بلکہ الٹا جنس ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جنس ہے، تو اب اس کے تقاضے اپنے افراد میں ایک جیسے ہوں گے؟ ایک وہ جو تم نے ایک بیچارہ جسم پکڑ لیا تھا کہ یہ جسم ہے، دیکھو نا یہ متصل واحد ہے، تو جیسے حس میں متصل واحد نظر آتا ہے اسی طرح نفس الامر میں بھی متصل واحد ہوگا. تو اس بیچارے کو پکڑ کے اس پر تقسیم طاری کرتے ہیں. طاری کر دیا تو کس نے تقسیم قبول کیا؟ نہ صورت نے، نہ مقدار نے، ایولے نے. تو پتہ لگا کوئی اور شے ہے، مقدار نے بھی نہیں کیا، صورت جسمیہ نے بھی نہیں کیا، تو پتہ لگا تو وہ شے کیا ہے؟ حیولہ. تو اس ایک جسم میں تو حیولہ ثابت ہو گیا. تو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ کل جسم مرکب من الحیولہ والصورہ، جبکہ یہ صورت جسمیہ کیا ہے؟ جنس ہے، جنس. تو اس فرد میں اس کا تقاضا کیا تھا؟ حیولہ. لیکن دوسرے فرد میں بھی حیولہ اس کا تقاضا ہوگا؟ جنس کا تقاضا تمام افراد میں ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ لہذا اس ایک میں جو تم نے کیا تھا نا حیولہ ثابت ہو، چلو ٹھیک ہے، اس ایک میں ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ تفریق بٹھانا کہ وکل جسم، یہ تفریق ٹھیک ہو گئی ہے. لہذا حیولہ ہر جسم میں ثابت ہو نہیں. حیولہ کی ٹھوکری لے کے سر پر جاؤ، اس ڈیران پر پھینک دو. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میر حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی دلیل کو رد کر دیا، لہذا وہ ماہیت نوعیہ ثابت ہو نہیں ہوا. تو جب ماہیت نوعیہ نہیں ہے تو اس کا تقاضا اپنے افراد میں ایک جیسا بھی نہیں ہوگا. لہذا کل جسم مرکب من الحیولہ والصورہ والی تفریق غلط ہو گئی ہے. نہیں سمجھے ہو اے شیوخ؟ تو میر حسین میبزی نے حیولے کو اڑا دیا ہے بیچ میں سے. اچھا، وقد یقال، ایک اور رد بھی کرتے ہیں، میر حسین میبزی کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. قد یقال کہ اے میاں چلو یار بہت زیادہ ارخائے عنان تیرے ساتھ ہم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، چلو بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں کہ صورت جسمیہ کیا ہے؟ ماہیت نوعیہ ہے. دلیل تو تمہاری ایسی تیسی ہو گئی نا. تو بغیر دلیل کے چلو تیری بات ہے تو 5 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں، لیکن پھر اس اپنی بات کو تگڑی کرو. دیکھو چلو صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ہو گئی، 5 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا. حامیہ لیکن اگلی بات ہو کہ صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ہو گئی ہے، لہذا اس کے تقاضے تمام افراد میں مساوی اور ایک جیسے ہوں گے. یہ نہیں مانتے ہم کہ ہر صورت نوعیہ کے تقاضے اپنے افراد میں ایک جیسے ہوتے ہیں، کہ بعض افراد میں حیولہ ثابت ہو گیا تو لہذا یہ نہیں مانتے ہم کہ ہر صورت نوعیہ، ہر ماہیت نوعیہ کے تقاضے اپنے افراد میں ایک جیسے ہوتے ہیں.
ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ شے ہے ماہیت نوعیہ، لیکن اپنے افراد میں اس کے تقاضے ایک جیسے نہیں ہیں میاں. سمجھا گئی ہے؟ دیکھو صورت جسمیہ اگر ماہیت نوعیہ مان لی جائے جیسے ہم نے آپ کے ساتھ مان لی، تو پھر اس کے تقاضے تمام افراد میں ایک جیسے ہونے کے لیے شرط ہے. ایک جیسے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تقاضے اس کے ذات کے تقاضے ہوں، ماہیت نوعیہ کے ذات کے تقاضے ہوں، تو پھر وہ اپنے افراد میں ایک جیسے ہوں گے. سمجھائیے؟ تو پہلے یہ ثابت کرو کہ ماہیت صورت جسمیہ کے ذات کا تقاضا ہے احتیاج الی الہیولہ، تو پھر ہیولہ تمام اجسام میں ثابت ہو. نہیں سمجھے ہو؟ ماہیت نوعیہ کے تقاضے اپنے تمام افراد میں ایک جیسے ہوتے ہیں. کب؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ تقاضے اس کے ذات اور ماہیت کے تقاضے ہوں، تو پھر تمام افراد میں ایک جیسے ہوں گے، کیونکہ وہ ذات اور ماہیت تو تمام افراد میں پائی جاتی ہے، ماہیت نوعیہ، تو اس کے تقاضے بھی تمام افراد میں پائے جائیں گے. تو یہاں جس چیز میں کلام ہے وہ کیا ہے؟ احتیاج الی الہیولہ، کہ صورت جسمیہ جو ہم ماہیت نوعیہ مان لیتے ہیں اس کی حاجت الی الہیولہ، یہ صورت نوعیہ یعنی صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا ثابت کرو کہ احتیاج الی الہیولہ صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا ہے، تو پھر تمام اجسام میں یہ تقاضا برابر ہوگا، تو ہیولہ تمام اجسام میں ثابت ہو جائے گا. لیکن یہ ابھی تک تم نے ثابت کیا نہیں، سمجھے ہو؟ تو میاں اس کے لیے بھی شرط ہے، تو وہ شرط تو تم نے ابھی تک پورا کیا نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے ہاں کہ اگر ہم صورت جسمیہ کو ماہیت نوعیہ مان لیں گے تو تمام اجسام میں ہیولہ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ تمام اجسام میں تو جب ثابت ہوگا جبکہ احتیاج الی الہیولہ صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ذات کا تقاضا ثابت کرو پہلے. نہیں سمجھے ہو؟ تو جب تک ذات کا تقاضا نہیں ثابت کرو گے تو ہیولہ ہر جسم میں ثابت ہو نہیں ہوگا. ترجمہ کروں گا. وقد یقال حب مبنا نعم اس میں فعل ہے. چلو نعم مان لیتے ہیں کہ ان الجسمیت طبیعت نوعیت، ہاں کہ صورت جسمی کیا ہے؟ ماہیت نوعیہ ہے، مان لیتے ہیں. لیکن لا نسلم وجوب تساوی افرادها فی الحاجت الی المادۃ، لیکن ہم نہیں مانتے ہاں کہ اس کے افراد میں تساوی ہے. کس بات میں؟ حاجت الی المادہ میں. سمجھائیے کہ جمیع افراد محتاج الی المادہ ہیں، یہ ہم نہیں مانتے. وانما یکون کذالک، ہاں جمیع افراد جبھی ایک حکم میں ہوں گے لو کانت محتاجۃ الی المادۃ بذاتها، کہ اگر صورت جسمیہ ہاں
بذاتها محتاج ہو مادے کی طرف، تو احتیاج اس کا تقاضا ذات ہو، تو پھر ذات کا تقاضا پھر بدلتا نہیں اپنے افراد میں، تو تمام اجسام میں حیولہ ثابت ہو جائے. ہاں لیکن فرماتے وہ ممنوعنا، یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حاجت الی الحیولہ جو ہے یہ صورت جسمیہ کے ذات کا تقاضا ہے، یہ ہم نہیں مانتے. کیوں؟ لجواز ان یکون الاحتیاج الیہا لتشخصھا. دیکھو میاں، ماہیت نوعیہ کے افراد میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ تشخصات کی وجہ سے ہوتا ہے. تشخصات، اس فرد کا تشخص الگ ہے، اس کا تشخص الگ ہے، یہ سارے انسان کی ایک ماہیت نوعیہ کے افراد ہونا تم، تو ہر ایک کا تشخص الگ ہے. تو اے میاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ حاجت الی الحیولہ یہ ہر فرد کے تشخص کا تقاضا ہے، صورت جسمیہ کی ماہیت کا تقاضا نہیں ہے. اگر ماہیت نوعیہ مان بھی لیں تو اس کی ذات کا تقاضا حاجت الی الحیولہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے تشخص کا تقاضا ہے. تو ہر شخص کا تشخص تو الگ ہے نا میاں. تو ہو سکتا ہے اس کے تشخص کا تقاضا تو حیولہ ہو، حاجت الی الحیولہ ہو، اور اس کے تشخص کا نہ ہو، اس کے تشخص کا نہ ہو، اس کے تشخص کا نہ ہو. تو سب اجسام میں حیولہ ثابت ہو گئے. سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں لجواز ان یکون الاحتیاج الیہا، کہ ہو سکتا ہے کہ احتیاج الی المادہ جو ہے یہ لتشخصھا، یہ تقاضا ہو کس کا؟ اس ماہیت نوعیہ کے تشخص کا تقاضا ہو، ہر فرد کے تشخص کا تقاضا ہو. فإن الطبیعۃ النوعیۃ مختلفۃ بالتشخصات، کیونکہ طبیعت نوعیہ میں تو کہ افراد میں تو اختلاف ہے کیسے؟ تشخصات کے ساتھ. کما ان الطبیعۃ الجنسیۃ مختلفۃ بالفصول، جیسے طبیعت جنسیہ مختلف ہے کسے؟ فصول کے ذریعے سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فکما جاز اختلاف مقتضى الطبیعۃ الجنسیۃ، ہاں تو جیسے جائز ہے کہ طبیعت جنسیہ کے مقتضا کا اختلاف ہو بحسب اختلاف الفصول، فصول کے تقاضے سے. تو میاں فلم لا یجوز، کیوں جائز نہیں ہے اختلاف مقتضى الطبیعۃ النوعیۃ بحسب اختلاف التشخصات؟ سمجھے ہو؟ تو حیولہ پھر سارے اجسام میں ثابت ہوا. اس کے تشخص کا تقاضا ہے حاجت الی الحیولہ، باقیوں کے تشخصات کا تقاضا نہیں ہے. تو اگر ماہیت نوعیہ بھی ہم مان لیں گے صورتی جسمیہ کو، پھر بھی فکل جسم مرکب من الحیولہ والصورہ والی تفریح ٹھیک نہیں ہے میاں. سمجھا گئی ہے؟ اچھا کسی نے یہ جو حب کے بعد یہ جو سوال کیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ حاجت الی الحیولہ تقاضا و تشخص کا، سمجھائیے، اس کا کسی نے جواب دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یجاب سے اس کو نقل کرتے ہیں رد کے لیے. سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں میاں کسی نے کہا کہ یار یہ بات تو ہم بداہتاً جانتے ہیں، یہ بات تو ہم بداہتاً جانتے ہیں کہ احتیاج الی المادہ یہ ہذہ الجسمیت یا ہذہ الجسمیت
یا حاضح الجسمیت کا تقاضا نہیں ہے. حاضح الجسمیت کیا ہے؟ تشخص ہے نا. نہیں سمجھے ہو؟ کہتے ہیں یہ بات تو ہم بداہتاً جانتے ہیں کہ حاضح الجسمیت کا تقاضا حاجت الی الحیولہ نہیں ہے. تو دیکھو حاضح الجسمیت میں دو چیزیں ہو گئی ہیں. ایک حاضیت تشخص حاضیت اور ایک وہ ماہیت. ماہیت نوعیہ کے ساتھ تشخص لگا ہے نا. تو حاضح الجسمیت کیا ہوئی؟ دو چیزیں. ایک حاضیت یعنی تشخص اور ایک صورت جسمیہ. تو جب حاضیت کو حاجت الی الحیولہ میں دخل نہیں ہے تو میدان میں کیا بچا؟ صورت جسمیہ. تو پتہ لگا صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا ہے. جواب کو نہیں سمجھے ہو؟ جب حاضیت کو دخل نہیں ہے یعنی تشخص کو دخل نہیں ہے، حاجت الی الحیولہ میں تشخص کو دخل نہیں ہے تو میدان میں کیا بچا؟ دو چیزیں تھیں. ایک گیا تو ایک رہ گیا، صورت نوعیہ رہ گئی، ماہیت نوعیہ رہ گئی جو صورت جسمیہ ہے. تو پتہ لگا صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا ہے کہ جب ذات کا تقاضا ثابت ہو گیا تو پھر تو سب میں ہوگا نا. یا فکل جسم والی تفریح ٹھیک ہو گئی نا. سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو میاں. وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ کہ ہم تو بداہتاً جانتے ہیں یار کہ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَادَّةِ لَيْسَتْ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ الْجِسْمِيَّةِ وَتِلْكَ الْجِسْمِيَّةِ. کہ حاجت الی الحیولہ جو ہے یہ هذه الجسمیت یا تلک الجسمیت کی وجہ سے نہیں ہے میاں. وهذه الجسمیت انما هي الطبیعۃ الجسمیۃ وحاضیتها. هذه الجسمیت کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت جسمی ہے اور ایک اس کی حاضیت ہے. هذه الجسمیت کیا ہے؟ مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک صورت جسمیہ اور ایک اس کی حاضیت یعنی تشخص. تو فلما لم يكن للحاضیت دخل، جب حاضیت کو دخل نہیں ہے فی الحاجت الی المادۃ تو کان الحاجت الی المادۃ امرا لا یعرضها الا لذاتها. لہذا حاجت الی الحیولہ کیا ہے؟ ایک ایسا امر ہے جو وہ تقاضا ہے صورت جسمیہ کی ذات کا. تو جب ذات کا تقاضا ہو گیا تو سب افراد میں ہوگا. تو فکل جسم ٹھیک ہو گیا. یجاب سے اس کو نقل کیا نا. میر حسین میبزی کہتے ہیں یار ایسے جوابات کو ہم صرف ہم سے رد کرتے ہیں. سمجھئے؟ ہمارے کلام کے ایسے جوابات کے رد کے لیے بتعمل کافی ہے. بس بتعمل کافی. لمبے چوڑے مغز خوری کی اس کے رد کے لیے ضرورت ہو نہیں ہے میاں. فتعمل کہہ دیا. کہتے ہیں اس قسم کے جوابات یہ قابل التفات نہیں ہوتے. اس کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں، زیادہ بحث کریں. ایسی باتیں لا یعنی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو لا یعنی قسم کے جوابات کو آپ توجہ نہیں دیتے. تأمل سمجھا گئی ہے؟ اشارہ کر گئے کہ یار یہ تم کیسی بات کرتے ہو. جو دلیل سے بات ثابت نہیں کر سکتے ہو تو وہاں آ کر کہتے ہو یہ تو بڑی ہی بات ہے جی. تو بداہت کا دعویٰ کر کے جان چھڑاتے ہو. آج تک اس کو دلائل سے کوئی ثابت نہیں کر سکا تو تم کہتے ہو کہ انا نعلم بالضرورت، ہم تو بداہتاً یہ بات جانتے ہیں.
کہ یہ حاضیت کا تقاضا نہیں ہے اور تو بس اس صورت جس میں رہ گئی ہے. تو آج تک تو اس کو کوئی دلائل سے ثابت نہیں کر سکا. تو تم یہاں آ کر بداحت کے دعوے کرتے ہو شیخا. یہ بدیہی باتیں نہیں ہیں. اگر نر ہے تو میدان میں آؤ, دلائل دو. سمجھائیے. تو دلائل تو ہے نہیں, یہ بس بداحت سے جانتے ہیں. یہ بداحت والا کام نہیں. تو حیولے کو رخصت کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہیں فلاسفہ اسلامیین جو ان کے دلائل کو نقل کر کے صحیح طریقے سے